سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بھی حضور سے کہتی حضور اسے ٹالتے نہیں تھے، اور اہل تصوف نے لکھا ہے آج بھی سیدہ کے وسیلے سے حضور کی بارگاہ میں کچھ عرض کیا جائے تو وہ رد نہیں ہوتا۔ اسی لیے شیخ سعدی شیرازی نے اللہ سے بھی دعا مانگتے ہوئے کتنی خوبصورتی سے ایک وسیلہ پیش کرتے ہوئے کہا، الہی بحق بنی فاطمہ، اللہ اکبر، الہی بحق بنی فاطمہ، اے الہی میں تیری بارگاہ میں فاطمہ کے بیٹوں کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، کہ ایمان پر میرا خاتمہ کرنا۔ اور آگے کیا ناز اختیار کیا گیا، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول، تو میری دعا رد کرے یا قبول کرے، دیکھ میں آل رسول کا دامن پکڑے ہوئے ہوں۔ تو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت زیادہ محبوب تھی، اور آقا کریم علیہ السلام کی نسبت سے ان کو جو مقام، عزت، تکریم نصیب ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ اقبال نے کیا خوب کہا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اقبال کہتے ہیں کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا عزیز روزگار ہیں، اور ان کو جو عزت ملی ان کے نام کی صورت قرآن کے دامن میں ہے، قرآن میں جگہ جگہ ان کا تذکرہ پھیلا ہے، ان کی پاک دامنی کی گواہیاں قرآن نے دی ہیں۔ تو انہیں یہ اعزاز ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں، تو انہیں یہ اعزاز کتنا سر بلند کر گیا کہ وہ نبی کی ماں ہونے کا شرف رکھتی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی جب ولادت ہوئی، اللہ اکبر، تو ان کی ماں پریشان ہو گئی، انہوں نے منت مانی تھی، ان کی والدہ کا نام حنا تھا، تو انہوں نے منت مانی تھی، بیت المقدس میں خدمت کے لیے وقف کروں گی جو تو مجھے مالک اولاد دے گا۔ تو اب پریشان ہو گئی کہ اس بچی کو وہاں کیسے رکھا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مریم کی ماں پریشان نہیں ہونا، تم اس بیٹی کو دیکھ رہی ہو، ہم اس کی گود میں نبی کھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو کہا پریشان نہیں ہونا، جس طرح کی ہم نے تجھے بیٹی دی ہے اس طرح کے بیٹے بھی نہیں ہوتے۔ اور پھر انہیں وہ شرف ملا کہ نبی کی ماں بنی۔ آزمائش تو بہت بڑی تھی کہ بن باپ کے ماں بنی۔ اب جو باتیں کرنے والے ہوتے ہیں ان کی زبان کون پکڑے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ کفار گھیرا ڈال کے سیدہ مریم کے گرد جمع ہو گئے، اے ہارون کی بہن، یہ کیا چاند چڑھایا، نہ تیری ماں بری تھی نہ تیرا باپ برا تھا، تو یہ کیا چاند چڑھایا۔ اب سیدہ مریم کا جی چاہتا ہے زمین پھٹ جائے اور میں دھنس جاؤں زمین میں۔ فرماتی ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں نسیم منسیہ ہو جاؤں، بھولی بسری داستاں بن جاؤں۔ اب آپ کوئی جواب دیتی تو وہ اور تمسخر اڑاتے، کہا بڑی تسبیحات لیے وظائف پڑھا کرتی تھی، یہ کیا چاند چڑھایا۔ تو بڑا مشکل وقت آ گیا، لوگ تو فنکار ہیں اس درجہ کے پل بھر میں سنگے درے کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو اور کیا ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ تو بڑا سخت مرحلہ آیا، تو
تو آواز آئی اے مریم پریشان نہیں ہونا، اس مشکل ویلے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر۔ فاشارت الی، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا کہ میں نہیں بتاؤں گی، یہ بتائے گا، میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ تو کافروں نے کہا کیف نکلم، اللہ اکبر، ہم کیسے بات کریں اس سے جو کہ پنگھوڑے کا بچہ ہے۔ روایات میں آتا ہے جب وہ تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی عصمت پر بات کر رہے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آغوش مادر میں تھے۔ آپ نے اپنے اوپر سے کمبل ہٹایا اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے زانوں پہ رکھا اور کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اللہ کے نبی نے کلام فرمایا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّ۔ میری ماں کے دامن عصمت پہ الزام لگانے والوں سن لو، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور نبی بھی بنایا ہے۔ ماں کی گود میں بول کے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی عصمت، عزت، آبرو اور تقدس کی گواہی دی۔ اب زبانیں بند ہو گئیں، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی پاک دامنی کا اظہار ہوا۔ اللہ اکبر، رب نے قصیدے بیان کیے سیدہ مریم کی پاک دامنی کے، ان کے تقدس کے، ان کی پاکیزگی کے، اور قرآن میں ان کے نام کی سورت نازل کی۔ تو انہیں یہ اعزاز ملا نبی کی ماں ہونے کی وجہ سے۔ تو اقبال بولے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت مریم ایک نسبت عیسیٰ سے عزیز روزگار ہوئیں، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، اور 3 نسبتوں سے سیدہ فاطمہ الزہرا عزیز روزگار بنی۔ وہ 3 نسبتیں کون سی ہیں؟ پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخری، وہ نور چشم ہے جناب رحمت للعالمین کی، جو اولین کے بھی امام ہیں، آخرین کے بھی امام ہیں۔ اگر سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ایک نبی کی ماں ہیں تو حضرت فاطمہ نبی کی صاحبزادی ہیں، اور وہ عزیز روزگار ہوئیں نبی کی ماں ہونے کی وجہ سے۔ اور جس نبی کی سیدہ مریم ماں ہیں وہ نبی مسجد اقصی میں ہاتھ باندھ کے میرے نبی کے پیچھے کھڑا نظر آتا ہے۔ امام اولین و آخری، ایک تو اعزاز یہ کہ اولین و آخرین کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں سیدہ سلام اللہ علیہا۔ دوسری نسبت بانوئے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، وہ زوجہ محترمہ ہیں تاجدار حل عطا کی، یعنی مرتضی مشکل کشا شیر خدا مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ دوسرا اعزاز ہے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا۔ اب تیسرا اعزاز دیکھیے، مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق، عشق کی پرکار کا جو مرکز ہے یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سیدہ پاک عشق کی پرکار کے مرکز کی ماں ہیں۔ اللہ اکبر، اگر نیزے کی نوک پہ بیٹا قرآن سناتا کربلا کے میدان میں دکھائی دیتا ہے تو ذرا دیکھو پیچھے اثر فاطمہ کے دودھ کا نظر آ رہا ہے۔ یہاں اقبال تو بے قابو ہو گیا، رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمان جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ بر خاک او پاشید میں،
फातिमा जो काम तुमने किया है, जो काम तुमने किया है, अगर मेरे पांव में शरीयत की जंजीरें ना होती और तेरे ही बाबा का फरमान मेरे रास्ते में रुकावट ना होता, तो ऐ फातिमा मैं काबे का तवाफ ना करता, तेरी कब्र का तवाफ करता, और काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने की बजाय तेरी कब्र की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता। रिश्ताए आईने हक जंजीरे पास फरमाने जनाबे मुस्तफास्त, वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में सजदा बरखा के ऊपाशीद में। जो काम तूने कर दिखाया, नबी के घर की है अजमत, नबी से सुनते हैं, अली के घर की है इज्जत, अली से सुनते हैं। वो जिसने मुअज्जज किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। तो सैयदा का ये कमाल कि हुसैन जैसा शहजादा और वफाशार बेटा जमाने को दिया, जिसने अपना आप तो कटवा लिया, अपने भाई भतीजे भांजे और बेटे तो कटवा लिए, लेकिन नबी के दीन का झंडा गिरने नहीं दिया है। उसको सरखुर रखा है, उसको सर बुलंद रखा है, उसको ऊंचा रखा है। प्यास काट ली, भूख काट ली, अजियतें सह ली, लेकिन इसके बावजूद नबी के दीन के झंडे को सर नगू नहीं होने दिया। ये असर नजर आ रहा है फातिमा के दूध का। अल्लाह अकबर। इकबाल कहता है कि तू न दानी के सोजे किराते तू, दिगर गू कर तकदीर उमर्रा। मेरी बहन तू नहीं जानती, अगर तू बहन हो के कुरान पढ़े तो उमर की तकदीर बदलती है, और अगर तू मां हो के कुरान पढ़े तो बेटा नेज़े की नोक पे कुरान सुनाता है। सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिरा आबिदा साजिदा राकिया सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का उसवा, मुक़द्दरात इस्लाम के लिए, हमारी बहनों बेटियों के लिए मुकम्मल कामिल और अकमल नमूना है। मेरी माएँ बहनें बेटियां भी पर्दे में बैठ के सुन रही हैं, और जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, आप लोगों की वसातत से ये पैगाम उन तक भी पहुँचेगा। तो मैं गुजारिश करूँगा, इस बेहयाई के माहौल में, जबकि मीडिया बेलगाम है, सोशल मीडिया कयामत ढा रहा है, आंखों से हया उड़ गई है, सोचों में आवारगी आ गई है, लिबास सिमट सिमट के बिल्कुल वाजबी सा रह गया है, और हया किस्सा पारीना बन गया है। ये उड़ते हुए आंचल, लहराते हुए दुपट्टे और जो है वो बिखरे हुए बाल, ये हया के जनाजे सड़कों के ऊपर घूमते हुए, और बाजारों में सिंफी आजादी और जिनसी बेरहरवी और जो कुछ हम देख रहे हैं, तो आज हम सैयदा फातिमा ज़हरा के किरदार को खिज़र राह बनाएं। इकबाल कहता है, मजराए तस्लीम रा हासिल बतूल, मादरारा उसवाए कामिल बतूल। मजराए तस्लीम की खेती का जो हासिल है, जो फल है, वो सैयदा फातिमा है, और माओ के लिए कामिल नमूना सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, जिनके आंचल को मेहरो माँ ने भी नहीं देखा था। खादम की, शौहर की खिदमत भी करती हैं, बच्चों की तरबियत भी करती हैं। आसिया गर्दानो लब कुरान सरा, उधर चक्की भी चल रही है और लबों पर कुरान के नगमे भी जारी है। आसिया गर्दा चक्की चला रही हैं, वह लब कुरान सरा, और इकबाल कहता है लबों पर कुरान के नगमे जारी हैं। जब लबों पे कुरान के नगमे हो और आटा पीसा जा रहा हो, तो फिर वो गंदम और वो आटा जब बच्चे खाएंगे तो फिर हुसैन इब्ने अली के किरदार ही पैदा होंगे। लेकिन थरकती तस्वीरें और नीम बरहना शक्लें और कानों में जो है वो म्यूजिक की आवाजें, और माँ इस माहौल में बच्चे को दूध पिला रही हो, तो बच्चा हुसैन इब्ने अली का जानशीन तो नहीं बनेगा। कोई अदाकार तो बन सकता है, कोई गुलूकार तो बन सकता है, लेकिन हुसैन इब्ने अली का जानशीन नहीं बनेगा। तो माओ को कामिल अकमल नमूना सैयदा फातिमा ज़हरा का इख्तियार करना चाहिए, उस नमूने को लेके अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए।